بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلنے کی جو دعائیں پڑھی ہیں ان میں سے ایک دعا کے یہ الفاظ ہیں ان ازل او اوزل۔ یہ زا کے ساتھ ہے، آگے زوات کے ساتھ ہے۔ ان سے پناہ مانگی ہے کہ میں پھسلوں یا پھسلایا جاؤں، گمراہ ہوں یا گمراہ کیا جاؤں۔ یاد رہے، جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، گھر انسان کے لیے ایک محفوظ مقام ہے، ایک محفوظ قلعہ ہے۔ صحابہ کرام نے بھی عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، جب فتنے بہت ہو جائیں، حالات انتہائی نازک ہو جائیں، گھر سے باہر نکلے تو فتنے ہی فتنے ہیں، تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیے اور اپنی خطاؤں پر روتے رہیے۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ بُيُوتَكَ، تیرے اوپر لازم ہے کہ تو اپنے گھر کو پکڑ، یعنی گھر میں رہو۔ جتنی دیر گھر میں رہو گے محفوظ رہو گے، محدود محفوظ۔ جو جتنی محدود ہوگا اتنی زیادہ محفوظ ہوگا، اور جو جتنی مصروف ہوگا اتنی محفوظ ہوگا۔ بیکار آدمی جو ہوتا ہے، جس طرح ویران گھر کو دیو جنات شیاطین وہاں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، اسی طرح ویران دل اور غیر مصروف آدمی جس کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، ان کا شیطان ساتھی بن جاتا ہے۔ تو پھر جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو بہت زیادہ الجھنیں، مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حالات ہیں، فتنے ہیں۔ گھر سے باہر نکلا، پریشانی ہے، کسی سفر میں جا رہا ہے، ہزارہاں خدشات ہیں کہ چلان نہ ہو جائے، کوئی پولیس والا نہ دیکھ لے، کوئی فلاں چیز فلاں، یعنی حالات ایسے ہیں کہ انسان اپنے محافظ سے بھی ڈر رہا ہے۔ تو ان حالات میں اپنے گھر سے جب نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لو۔ جب آدمی اس کو پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ آواز دے کر کہتا ہے، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی، اللہ تیرے ساتھ ہے، اب تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور تجھے ہدایت دے دی گئی۔ تو یہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں، پھر اپنے گھر سے نکلیں۔ اور ایک اور دعا بھی ہے کہ بندہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، یہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہے، باہر نکل رہا ہے تو یہ دعا پڑھے۔ اور اس کے ساتھ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں بازار کہیں کسی کام کے لیے، اس کو دشمنوں کا خوف ہے کہ کہیں کسی دشمن سے پالا نہ پڑ جائے، اور چلتے چلتے بھی آدمی کو کوئی خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ایسے ہی نہ آ کے لڑ پڑے، کیونکہ فساد کا غلبہ ہے دنیا میں آج کل تو بہت زیادہ ہے۔ تو کوئی قصور ہی نہیں ہوتا، کوئی بات ہی نہیں ہوتی تو بندے آگے الجھ پڑتے ہیں خام خواہ کے لیے۔ چھوٹی سی غلطی ہوئی کوئی تو الجھ پڑا، تھوڑا سا اسٹیئرنگ مڑ گیا، اس سے بڑے سے بڑا نقصان ہو گیا، اور جاتے جاتے آگے کسی نے پکڑ لیا اور ناجائز طریقے سے کچھ نہ کچھ اس کے اوپر لگا دیا، تھوپ دیا، الزامات کی بجھاڑ کر دی۔ تو ان حالات میں اگر بندہ اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہی دعا پڑھے جو ہجرت کی رات پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اندھا کر دیا تھا سب کو، جو 100 آدمی 100 قبائل کا ننگی تلواریں لے کر حضور کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں کہ باہر نکلیں گے تو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے حبیب، ایک مٹھی مٹی کی اٹھاؤ اور پھینکو ان کی آنکھوں میں، ان کو اندھا کر دینا میرا کام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نابینا کر دیا، حضور پر نگاہ ہی نہ پڑی، محفوظ ہو کر حضور روانے ہو گئے۔ اب یہی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آدمی پڑھ لے تو محفوظ طریقے سے نکل جائے، کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ اگر خطرہ ہے کہ یہ آدمی آ رہا ہے، ایسے ہی اس نے گل پڑ جانا ہے میرے، تو اس کے اوپر پڑھ کے پھونک مار دے، اس سے محفوظ ہو جائے گا۔ بازار میں جا رہا ہے،
کسی آدمی سے اس کو خطرہ ہے یہ لڑ پڑے گا، یا کوئی چیز خرید و فروخت کرنی ہے کہ اس کے اندر آسانی ہو، کوئی مشکل نہ ہو، محبت اور پیار سے آدمی یہ چیز دے دے تو اس کے اوپر یہی پڑھ دے تو وہ چیز وہ دے دے گا۔ ایک آڑ قائم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اور خود ہمارا ایک مرتبہ اس کا تجربہ ہے، تھا تو غیر قانونی کام، ایک آدمی کا موٹر سائیکل تھا، میں اس کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں پولیس والے کھڑے ہوئے تھے اور 5-7 موٹر سائیکل بھی انہوں نے روکے ہوئے تھے، تو پریشانی ہوئی تھوڑی سی، تو پھر میں نے یہی آیت پڑھ کے ان پر پھونک مار دی۔ پھر جب قریب پہنچا تو میں نے سلام بھی کیا تو ان کو ہوش ہی نہیں تھا، بعد میں مجھے اس نے کہا کہ یہ اندھے ہوئے کھڑے تھے، نظر ہی نہیں آیا ان کو۔ تو ہم عافیت سے چلے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ بھی نہ کر سکے وہ ہمارا، حالانکہ نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ تو جو آدمی اس کو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کی حفاظت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے شرور و فتن، لوگوں کے جو نقصان دیتے ہیں ان کے نقصان سے محفوظ فرمائیں گے۔ جس طرح لوگوں کے ہاتھوں کے نقصان سے محفوظ ہو جائے گا، اسی طرح زبان بندی کے لیے بھی یہ مؤثر ہے۔ کسی بد زبان کی زبان بند کرنی ہے تو یہ بہترین عمل ہے، پڑھ کے پھونک مار دیجئے، نیت کر لے بندہ کہ یہ ایسا آدمی ہے بد زبانی کیے بغیر نہیں رہتا، تو میں عافیت سے نکل جاؤں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، قرآن کہتا ہے جب بے وقوف اور جاہل لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں، شرفاء جو ہوتے ہیں وہ عزت سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہوگا کہ ان کے ساتھ نہ گفتگو کرنی ہے نہ بات کرنی ہے، اپنا چلے جائیں آپ حفاظت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ معمولات بڑے قیمتی ہیں، آپ ان کو اپنے خزانے بھر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔